بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک کوئز کے حوالے سے ہمارا یہ دوسرا مقابلہ ہے۔ پہلا مقابلہ جو ہمارا ہوا تھا اسلامی سوال و جواب کا، وہ مقابلہ برابر رہا تھا۔ تو آج میرے پاس دو ٹیمیں موجود ہیں، ٹیم اے اور ٹیم بی۔ تو آج کا مقابلہ شروع کرتے ہیں۔ آج دو سوال ہوں گے، پچھلی دفعہ ہم نے تین رکھے تھے۔ تو میرا سب سے پہلا سوال جو ہے ٹیم اے سے ہے کہ ہمارے رسول کتنے برس زندہ رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے حضور پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 برس اس دنیا میں زندہ رہے، جن میں سے مکہ مکرمہ میں 53 برس گزارے اور پھر ہجرت کر کے 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ جواب بالکل درست ہے ٹیم اے کا۔ ٹیم بی میں جو کہ اسیب ہیں، آج اسیب کے ساتھی نہیں آئے۔ اسیب نے کہا کہ میں مقابلہ کروں گا، اکیلے ہی کروں گا۔ تو میرا سوال ہے ٹیم بی سے کہ حضور کا مزار مبارک کہاں پر ہے؟ حضور کا مزار مبارک مکہ معظمہ میں ہے، جو 320 کلومیٹر شمال میں ہے۔ حضور کا مزار مبارک مکہ میں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں مکہ میں، مدینہ معظمہ میں۔ حضور کا مزار مبارک مدینہ منورہ میں ہے، اور مدینہ منورہ کہاں پہ ہے؟ مکہ سے 320 کلومیٹر شمال کی جانب ہے۔ تو پہلا جواب تو آپ کا غلط ہو گیا۔ چلیں خیر، اب دوسرا سوال ہے میرا ٹیم اے سے کہ حضور کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور سب نبیوں سے افضل ہیں۔ سب نبیوں سے افضل ہیں۔ ہم ان کی امت ہیں اور وہ ہمارے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے سچے نبی ہیں، اور جو بھی وہ پیغام لے کر آئے وہ حق اور سچ ہے۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں نہ کوئی بے ادبی کا لفظ بولیں اور نہ برداشت کریں۔ تو یہ جو آپ کا جواب تھا، دیکھتے ہیں۔ خیر، اگلا سوال ہے میرا ٹیم بی کے حسیب الرحمان سے کہ جو ہمارے نبی کو نہ مانے وہ کیا ہے؟ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ تو یہاں پہ دو سوال پوچھے گئے، ایک جو جواب تھا اسیب کا وہ غلط تھا اور ایک تھا ٹھیک، اور اس کے بعد جو ٹیم اے سے سوال و جواب کیا گیا تو ان کا ایک سوال تو بالکل ٹھیک تھا، لیکن دوسرا سوال جو ہے ایک سوال اور پوچھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنا اینڈ کر دیں گے کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے؟ جی جلد، 1 2 3 4 5 6 7۔ قرآن مجید، اس سے پتہ چلا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے کہ قرآن مجید جیسی کتاب کسی شخص کے پاس نہیں، اور نہ کوئی شخص ایسی کتاب اتار سکا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔
جواب مزے کا نہیں آیا۔ قرآن شریف کی طرح کوئی کتاب کسی سے نہیں بن سکتی، جس سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اگر کسی آدمی کی بنائی ہوئی ہوتی تو کوئی اور بھی ویسی کتاب بنا لیتا۔ یہ جاندار جواب تھا، لیکن خیر۔ تو اگلا سوال ہے حسیب سے، ہمارے حضور پر نازل جو قرآن مجید ہوا وہ ایک مرتبہ اترا یا تھوڑا تھوڑا کر کے آیا؟ تھوڑا تھوڑا لوگوں کی ضرورت کے مطابق اترا۔ تھوڑا تھوڑا قرآن مجید لوگوں کی ضرورت کے مطابق اترا، جہاں پر جس مسئلے کی ضرورت پیش آتی تو وہاں پر قرآن مجید نازل ہو جاتا۔ حسیب کا جواب درست ہے۔ 3 سوال حسیب سے کیے گئے ٹیم بی سے، جس میں سے 2 ٹھیک تھے اور 1 تھا غلط، یعنی کہ 2 نمبر کا 1 سوال ہو تو حسیب کے نمبر بنتے ہیں 4۔ اور آپ سے بھی 3 سوال کیے گئے، جس میں سے آپ کا 1 تو تھا بالکل ٹھیک پرفیکٹ، تو اس کے نمبر ہوئے 2۔ لیکن جو بعد میں 2 سوال پوچھے گئے ان میں سے آپ کو پچھلے جو دوسرا سوال تھا اس میں سے تو 1 نمبر ملتا ہے، لیکن جو ابھی آخری سوال پوچھا گیا وہ کوئی خاطر خواہ جواب ریلیٹڈ تو تھا، لیکن اس کا جواب بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ چلیں، ملت سماجت ہو رہی ہے تو تمام گواہوں، ثبوتوں، دلائلوں، سوالوں، جوابوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ ٹیم بی کو بھی جیسے بھی کر کے 4 نمبر ملے۔ تو یہ آج کا مقابلہ پھر برابر ہوا، لیکن کریڈٹ حسیب کو جاتا ہے کہ انہوں نے اکیلے مقابلہ کیا، ہمت نہیں آ رہی حسیب الرحمان نے۔ تو آج کا جو مقابلہ ہے وہ بھی برابر رہا۔ اگلے مقابلے تک کے لیے اللہ حافظ۔